ملک بھر میں اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت جاری ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ تاہم سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر قانونی ماہرین ہیں اور عدلیہ ہے، اس کے بعد وکلاء ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر ہارون رشید صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے علاوہ وکلاء سے کوئی رائے لی جا رہی ہے یا نہیں لی جا رہی۔ تو کچھ عرصے میں یعنی 1 سال کا وقت ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لانے کی وجہ کیا ہے سر، یہ بتائے گا۔ دیکھیں، وجہ ایک ضرورت ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے ایک چینل پہ کہا ہے کہ یہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے اور ان کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے۔ آئین کو بنایا بھی پارلیمنٹ میں تھا، ساری پارٹیوں نے مل کے بنایا تھا۔ اس میں اب تک جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ پارلیمنٹ نے کی ہیں، وہ وکلاء نے نہیں کی۔ صرف وکلاء جو ہیں وہ اس پہ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ یا جو بھی قانون سازی ہوئی ہے صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی۔ تو اگر وہ 26 امینڈمنٹ امپلیمنٹ ہو چکی ہے، ہماری کنسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اسی پہ اسی کے رزلٹ میں اپنے کیسز کر رہی ہے، اور باقی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی 26 امینڈمنٹ کے رزلٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے۔ سر یہ بتائے گا کیا وکلاء اس بات کی حمایت کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 243 میں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر صوبوں کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے ہیں اس پر سیاسی جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں، تو وکلاء اس پر ایگری ہو، کوئی ڈرافٹ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا یا ابھی تک کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک 26 کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا تعلق ہے اس میں تو ہم اسے فیور ضرور کریں گے، اس لیے کہ جس طرح فیڈریشن کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے، اسی طرح کنسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہونی چاہیے، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ پبلک لیٹیگیشن پہ غور کرے اور پبلک لیٹیگیشن کو کم کرے، جس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اور میری چیف جسٹس صاحب سے کل بھی یہ ریکویسٹ ہوئی تھی، ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پبلک لیٹیگیشن جو ہے اس کی ڈسپوزل کے لیے کچھ ایسا عمل طے کریں تاکہ وہ جلد از جلد سنا جائے اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ باقی جو 27 امینڈمنٹ کا تعلق ہے تو اس میں ہمیں ڈرافٹ نہیں ملا۔ کل پریس ریلیز ہم نے ایشو کر دی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ ہمیں یہ ڈرافٹ ہماری شیئر کریں تاکہ ہم اپنی اوپینین دے سکیں کہ اس میں امینڈمنٹ جو ہو رہی ہیں وہ کون سی ایز پر کنسٹیٹیوشن ہیں یا ادروائز ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سن لی، نو منتخب صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور ان کا یہی موقف ہے جو تمام وکلاء کا موقف ہے۔ خاص طور پہ سینئر قانون سے ہم وقتاً فوقتاً یہ رائے لیتے رہتے ہیں، اور اس وقت تمام وکلاء اس بات پر متفق ہیں کہ عدالتوں کے اندر کانسٹیٹیوشن جو کورٹس ہیں اس کا قیام عمل میں لانا ضروری ہے۔ دیکھیں، 26ویں ترمیم جو ہے اس کا نامکمل ایجنڈا 27ویں ترمیم میں لایا جا رہا ہے، اور 26ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے جو مقاصد حاصل کیے تھے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے، آئینی بینچ بنا کے، اس آئینی بینچ سے انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے لیے، پارلیمنٹ میں اپنی وہ اکثریت متنازع جو پارلیمنٹ کے اندر متنازع اکثریت حاصل کی کر کے انہوں نے وہ ایجنڈا کہ جو عدلیہ کو مکمل طور پہ کنٹرول کرنے کا ہے وہ نامکمل ایجنڈا، ہم تو بات یہ مسلسل کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی الیکشن کمپین میں بھی اس کا بارہا ذکر کیا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک ایسی جوڈیشری چاہتے ہیں کہ جو بالکل کنٹرولڈ ہو، جو ایگزیکٹو کے تابع ہو۔ آپ کے سامنے آ گیا کہ ابھی یہ جو نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آرٹیکل 243 میں خاص طور پہ جو امینڈمنٹ ہے کہ جس کا ذکر آیا ہے، لیکن ڈرافٹ تو سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم کوئی اس پہ پوری اپنا طرح بحث نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو کنٹرول آرمڈ فورسز کا جو گورنمنٹ کے ماتحت تھا، یا جو کمانڈ جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس تھی، اس کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے۔ آج کے منسٹر اسٹیٹ کی اسٹیٹمنٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آرمی چیف جو ہے اس کے کنٹرول میں یہ سارا کانسٹیٹیوشنل وہ دیا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل ایک کور دیا جا رہا ہے، اور اس طرح الیکشن کمیشن کے متعلق باتیں آ رہی ہیں۔ یہ سارے چیزیں پاکستان کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ ہیں۔ پاکستان کے وکلاء جو ہے ان کے انتخابات میں جس طرح یہ اپنا پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ ہو رہی ہے، اب بار کونسل کے انتخابات میں یہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے
کہ یہ بار کونسلز کے الیکشن پہلے بھی اسی لیے کروائے جا رہے ہیں کہ یہ 27ویں ترمیم لائے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی وہ انتخابات مکمل ہوئے ہیں تو یہ 27ویں ترمیم جو ہے اس کے لیے یہ آ گیا اور سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وکلاء اس کی حمایت کر دیں گے تو یہ بالکل غلط ہے. اگر ان کو اتنا اعتماد ہے کہ یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم پر بات کرنا چاہتے ہیں تو 26ویں 27ویں ترمیم پہ وکلاء کا سے رائے لے لیں, ریفرینڈم علیحدہ سے کروا لیں اور پبلک سے لے لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ باشعور عوام جو ہے کس طرح سے ان کو اپوز کرتے ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن کی سیٹوں کے یا الیکشن کے عہدوں سے محتاج نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ ہر اس امینڈمنٹ کی جو 26ویں ترمیم ہے اس کی بھی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں اور اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے اپنے موقف سے. اور یہ 27ویں ترمیم جس طرح بنائی جا رہی ہے اس کو بھی اپوز کریں گے اور پوری شدت کے ساتھ اپوز کریں گے اور وکلاء کے اندر انشاءاللہ ایک تحریک چلائیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ یہ امینڈمنٹس ایسی کوئی نہیں کر سکتے کہ جو امینڈمنٹس بنیادی فیچر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اگینسٹ ہوں. دیکھیں, اگر 26ویں ترمیم سے پہلے جو ساری سچویشن تھی یا ایک جو پاکستان کا گورننس کا یا اس کے بعد آپ کا جو جوڈیشل سٹرکچر کے اوپر ایک ڈیبیٹ تھی, تو اس کے اندر تو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ ایگری تھی, ایون لائرز, بار ایسوسیشن, کہ پاکستان کے اندر ایلیویشنز کا اپوائنٹمنٹ بہتر ہونا چاہیے, ججز کی اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہونی چاہیے, سپریم کورٹ جو ہے اس کو اپنی کانسٹیٹیوشن لمٹس کے اندر کام کرنا چاہیے, کانسٹیٹیوشن اوور ریچ کی طرف نہیں جانا چاہیے, پارلیمنٹری اوور سائٹ کا ایک میکانزم ہونا چاہیے, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی یہ کانسیپٹ تھا. اب یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں آپ کی چل رہی تھیں اور اس کے بعد جب آپ 26ویں آئینی ترمیم کی طرف آئے تو اس کے اندر جو آپ کا ایک سینٹرک پوائنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا, جب آپ نے اس کو ڈیویٹ کیا, ڈیلیوٹ کیا, یا اس کے بعد آپ اس پروسیس سے ہٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے گئے, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ کا ارادہ جو ہے وہ ایک طرف جانے کا ہے اور اس کے اندر راستے سے اندر جو ہے آپ کوئی اور چیزیں چنتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچ نہیں سکتے. اور وہی ریزلٹس نکلا کہ آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ویزابس بیلنس تو آیا جوڈیشری کے اندر, یا آپ نے کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن جو ہے اس کو ریگولیٹ کر دیا, نہ پاکستان کے عام آدمی کو اس کا فائدہ آیا. اس کی کیسز آج بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹس میں سال سے پڑے ہوئے ہیں, نہ ججز کے کانڈکٹ میں بہتری آئی, نہ پرفارمنس. آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, لاکھوں کیسز آپ کی کورٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کیا پاکستان کے عام آدمی نے یہ فیل کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے ان کے ایشوز کو ایڈریس ہوئے؟ نہیں ہوا. تو وہ یہ تھا کہ یہ, اور پھر امپورٹنٹلی جو جوڈیشری کی انٹرنل جوڈیشل پالیٹکس تھی اس نے بھی بہت چیزوں کو ایکسپلوریٹ کر دیا. آپ اسی بلڈنگ کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح ججز ایک دوسرے کے خلاف آبزرویشن دے رہے ہیں, کنٹمپٹ کے آرڈرز کیے جا رہے ہیں, اس کے بعد ایکسیپٹیبلٹی ہے, کمیٹی ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے, جج دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے, فل کورٹ, یہ وہ سارا جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک سال کے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کو لرن کیا, اگر اس کو پہلے ہی دن جو ہے پولیٹیکل پارٹی ساری ایگری ہو جاتی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر تو شاید یہ نوبت نہیں آنی تھی. اب چونکہ آپ کے سارا ایک اسٹینڈ اسٹل کا آپ کو نظر آتا ہے, آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھی نہیں مانتے, آپ سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے, آپ ورکنگ کو بھی نہیں مانتے, آپ کمیٹیز کو بھی نہیں مانتے, تو کیا اس سچویشنز کے اندر ملک کا نظام انصاف چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اور پھر یہ ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے, میں ایز اے لیٹیگینٹ, یا آپ آتے ہیں کیسز ہی نہیں لگتے, باری نہیں آتی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا معاملہ تھا وہ فرام ڈے ون نیسیسٹی تھا کہ اگر آپ نے اسپیشلائز میکانزم کی طرف جانا ہے تو آپ کو یہ بنانا چاہیے. اس کے بعد آپ نے ایکسپیرینس بھی آپ نے دیکھ لیا, آپ کے سامنے ہے جو سارا کچھ اس کے اندر لیٹرز کس طرح نکل رہے ہیں. دوسرا جو ایشو یاد وہ یہ تھا, چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی اس کے بعد ایک ججمنٹ آئی ہائی کورٹ کی جو ہے جس کے اندر انہوں نے کہا لا بنائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کی نیسیسٹی تھی کہ یہ چیزیں آنی چاہیے. بٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے کینوس کے اوپر جا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک کوہیرنس آنی چاہیے, اوپن ڈائیلاگ آنا چاہیے, ڈسکشن آنی چاہیے, جسٹس سیکٹر سے سارے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, گورننس کے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, عام آدمی کی رائے لینی چاہیے, اور پھر جو آپ کے پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر, انسٹیٹیوشن کے اوپر, اس کے بعد پھر آپ ایک کمپلیٹ پیکج کی طرف جائیں. کیونکہ اگر آپ نے اس طرح کی ہاٹ پاٹ سچویشنز کے اندر اگر لوگ فیل کریں کہ آپ جلدی کے اندر گئے تو پھر ایک کوشچن مارک جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی کا آئے گا کہ بہت اچھی چیز جو ہے اس کے بھی اوپر لوگ جو ہے کوشچن مارک کر دیتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کس طرح ہے, ججز کا ٹینیور کس طرح آنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ججز کا 7 سال ہائی کورٹ میں رہنا چاہیے, 5 سال سپریم کورٹ کے اندر, لمبے عرصے کے لیے ججز نہیں لگنے چاہیے.
اس کے بعد فنکشننگ جورسڈکشن کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن یہ نہ ہو کہ عام آدمی دھکے کھاتا پھرے کہ میرا کیس جو ہے وہ جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا رہا ہے کہ میرا کیس ریگولر سپریم کورٹ میں جا رہا ہے رجسٹرار اپنے آبجیکشن لگا رہا ہے ہائی کورٹ اپنے تو ملک جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ چلتے ہیں پریڈکٹیبلٹی کے ساتھ چلتی ہے اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ فارمیشنز پہ جا رہے ہیں جن چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے رول کے اوپر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر آرٹیکل 243 اگر بہت ساری اپوائنٹمنٹس کے ٹینیور یا پروسیس یا فنکشن آپ نے لکھے ہیں تو بالکل سروسز چیف کو بھی لکھنا چاہیے اگر پہلے لا نہیں تھا آپ نے آرمی ایکٹ کو امینڈ کر دیا اب آپ 243 کو آپ اس کے اندر چلے جائیں اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کس طرح افیکٹو کرنا ہے پھر اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی گورننس جو ہے آپ کا پھر اس کے بعد اگلا جو ہے کہ ٹائم لیمٹ کے ساتھ آپ ان چیزوں کو ایکسرسائز کریں کہ سالہ سال سے لوگ دھکے کھاتے ہیں ان کی باری نہیں آتی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں